بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو مجھ سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے ڈیلی بیسس پہ، یہ سمجھ لیں کہ 10 دفعہ لوگ مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں ڈیلی بیسس۔ اب وہ بات کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پسند کی شادی کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ پسند کی شادی کیا ہے کہ جی یا تو لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے، یا لڑکی نہیں مان رہی ہوتی، یا لڑکے کے گھر والے یا لڑکا نہیں مان رہا ہوتا۔ ایک اصول سمجھ لیں جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، وہ چیز اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں، پھر اس کے بعد جو آپ لوگوں کی مرضی وہ آپ لوگ کر لیجیے گا۔ وظیفہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، لیکن پہلے ایک اصول سمجھ لیں۔ آپ کو کہیں پر بھی کوئی بھی رشتہ دار ہو، چاہے آؤٹ سائڈر ہے، چاہے رشتہ دار ہے، چاہے کالج یونیورسٹی میں کوئی بھی آپ کو پسند آتا ہے، طریقہ اصل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے، آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے استخارہ کریں۔ اگر استخارہ آپ کا ٹھیک آتا ہے، اور وہ بھی خود کریں، کسی سے مت کروائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں استخارہ کر دیں۔ بھائی بہت آسان طریقہ استخارہ کرنے کا، رات کو سونے سے پہلے 2 نفل نماز آپ پڑھ لیں، استخارے کا بتا رہا ہوں۔ پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا آپ کو آرام سے مل جائے گی کہیں پر بھی، وہ دعا پڑھیں اور رائٹ سائڈ پہ کروٹ لے کر سو جائیں۔ خواب اگر آپ کو رات کو اچھا آ جائے، اچھی چیز نظر آئے، تو سمجھے کہ ٹھیک ہے، اور اگر برا چیزیں اس طرح کی ہو تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو استخارہ کریں۔ استخارہ جب ٹھیک آ جائے تو پھر آپ اس کے بعد نکاح کا پیغام بھیج دیں کہ جی ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس طرح۔ اب وہ اگر راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں راضی ہو تو پھر آپ چھوڑ دیں ان کو، پھر کسی اور سے نکاح کر لیں، کیونکہ جہاں نصیب ہوتا ہے وہیں نکاح ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو کہتے ہیں نا جی وظیفہ دے دیں، ہم پڑھ لیں گے تو ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ تو جب نکاح ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ دل تو پہلے ہی نہیں مل رہے، تو وہ تو وظیفہ کرنے سے، عمل کرنے سے آپ نے اس کو اپنی طرف کیا نا، تو وہ تو وقتی طور پہ آپ کی طرف ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر کسی کے پاس جائیں گے کہ وظیفہ دے دیں، شوہر مارتا بہت ہے، شوہر بات نہیں کرتا ہے، شوہر جو وہ کسی اور میں انوالو ہو رہا ہے، پھر آپ اس کے لیے وظیفے مانگیں گے۔ یہ اکثریت یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو ماں باپ کے پریشر میں، کسی کے پریشر میں آ کے جب وہ نکاح ہو جاتے ہیں، یا زبردستی کر لیتے ہیں، یا عمل کر کے یا وظیفے پڑھ کے جب وہ نکاح کر لیتے ہیں، تو وہ 6 مہینے تک تو صحیح رہتے ہیں، پھر بعد میں وہ لڑائی جھگڑے اور یہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے وظیفے سے، عمل سے، یا نقشوں کے ذریعے پانی پلا کے جس کو اپنی طرف کیا ہوتا ہے، تو وہ جب اثر ختم ہوتا ہے نا، تو وہ دل تو مل ہی نہیں رہا ہوتا، تو یہ مسئلے مسائل پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج زیادہ تر ریشو جو ہے نا ڈائیورس کی، وہ یہی وجہ ہے۔ تو اس لیے پہلے، سب سے پہلے اگر نکاح کا پیغام بھیجیں، جو ایک اصول ہے جو آپ کو حق دیے شریعت نے، اگر وہ آپ سے راضی ہو جائے تو پھر آپ کر لیں، اور اگر راضی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اور ایک اور چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، مسلمان ہمیشہ اخلاق دیکھتا ہے، پھر اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو اور بھی آپشنز بتائے ہیں، لیکن اخلاق اس میں سب سے بڑھ کر ہے۔ عیسائی اور یہودی جو ہے نا، وہ پیسہ اور خوبصورتی دیکھتا ہے۔ عیسائی پیسہ دیکھتا ہے، یہودی جو ہے نا وہ خوبصورتی دیکھتا ہے۔ اور مسلمان کے لیے کہ وہ اخلاق دیکھے جب نکاح کرے۔ اور اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ یا تو اپنے برابر میں کرے، یا اپنے سے نیچے والوں میں کرے۔ کبھی بھی اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، ورنہ پھر اس میں بھی ساری زندگی انسان جو ہے نا وہ پریشان رہتا ہے۔ یہ تو ہو گیا طریقہ کہ نکاح کا اگر کوئی پسند آ جائے تو پھر ہم اس پہ کیا کریں۔ اب اس کے لیے وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ وظیفہ یہ کہ سورۃ النمل کی 30 اور 31 نمبر آیت، یہ آپ نے پڑھنی ہے 41 ٹائمز۔ 41 ٹائمز ان آیتوں کو آپ نے پڑھنا ہے سورۃ النمل کی، 71 ڈیز کی نیت سے، شروع اور آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اگر تو وہ نصیب میں ہوگا تو آپ کو ویسے ہی مل جائے گا، اگر نصیب میں نہیں ہوگا تو پھر تو آپ کچھ بھی کر لیں تو آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک یہ چیز ہوگی۔ دوسرا اس کے ساتھ عمل ایک اور جوڑ لیں، سورۃ الفاتحہ صبح اور شام میں 40 دفعہ پڑھیں، صبح 40 دفعہ، شام کو 40 دفعہ، اور اس کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا سارا دن ورد کرتے رہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا سارا دن ورد کرتے رہیں۔ یہ بہت مجرب ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، یہ کسی کو پریشانی بھی ہو نا، اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، اس کے لیے بھی اس کا ورد سارا دن کرتے رہیں، اور ذہن میں تصور رکھیں جس مقصد کے لیے آپ یہ کریں، اور یقین توجہ کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ اب جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا نا نکاح کے لیے، اسی کو اپنائیں۔ سب سے پہلے استخارہ کریں، استخارہ صحیح ہے تو پھر آپ اس کے بعد نکاح کا پیغام بھیجیں۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں تو وہ نہ کر دیتے ہیں۔ اب وہ نہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس کے معیار کے مطابق نہیں ہیں، کیپیبل نہیں ہے، کہ آپ کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہے جس کی وجہ سے انہوں نے منع کر دیا۔ اچھا، اب وہ ریجیکشن جب ہوتی ہے نا، تو اس پہ بھی لوگوں کو غصہ چڑھ جاتا ہے، یہ ہمیں ریجیکٹ کیوں کر دیا؟ بھائی یا تو آپ اپنے آپ کو اتنا پاورفل بنا لو، یا اپنے آپ کو اتنی ایبلٹی ہو آپ کے اندر کہ اگلا بندہ آپ کو منع ہی نہ کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس نے آپ کو منع کیا ہے کسی وجہ سے، لوگ کاسٹ کا بھی بہت ایشو کرتے ہیں کہ کاسٹ ہماری برابر ہے، ہم منع کریں، تو بھائی جب منع ہو جائے تو پھر چھوڑ دیں نا اس کو، زبردستی والے کام نہ کیا کریں۔ یہ ابھی تنگ آ کے میں نے اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائی ہے، ورنہ ادروائز میں نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنانی تھی۔ لوگ مجھ سے پوچھ کے میں تھک گیا ہوں
اس چیز کے اوپر اریٹیشن ہونا شروع ہوگی مجھے کہ جس کو دیکھو یہ سوال ہے پسند کی شادی کرنی مان نہیں رہے، پسند کی شادی کرنی مان پسند کی، بھائی نہیں مانے تو کسی اور کے پاس چلے جاؤ نا، کہیں اور دیکھ لو رشتہ. کوئی یہ فرض واجب تو نہیں کہ اس چیز کے ساتھ ہی آپ کو کرنا، نہیں مانتے تو بس چھوڑ دو. پھر کیوں اپنے آپ کو ضلالت والی بات ہے یہ تو، کہ آپ کو ریجیکشن ہو رہی ہے کہیں سے اور آپ کو کوئی ویلیو نہیں دے رہا اور آپ وہیں پر ہی جائی جا رہے ہیں. اب اپنے آپ کو اتنا بھی نہ گرائے نا کہ شادی کے بعد تو پھر آپ کی اور ہی ویلیو نہیں رہے گی. تو اس لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، اس چیز کو سمجھیں. منع نہیں ہے پسند کی شادی سے، لیکن اس کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہوتا ہے، پہلے استخارہ کریں، پھر رشتہ بھیجیں، کریں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو پھر اور سے کر لیں. یہ میں نے ان کے لیے بتایا وظیفہ کہ جو آلریڈی کسی کو پسند کرتے ہیں یا نکاح کرنا چاہتے ہیں کسی سے، اس کے لیے. اور اگر کسی کا کوئی صرف شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کا شادی نہیں ہو رہی ہے، کہیں پر بھی رشتے نہیں مل رہے یا کچھ ایسا، اس کے لیے الگ وظیفہ ہے. وہ تو میں آرام سے لوگوں کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ کر لیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. تو بس یہ 2 وظیفے اور مختصر ہیں، اتنے لمبے بھی نہیں ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے.